جب ایک غلط فہمی کی وجہ سے 20,000 یہودیوں کو زندہ جلا دیا گیا اور بلیوں کو مارنے کی وجہ سے دنیا بدل گئی۔ 1347 سے 1351 میں طاعون کی وبا پھیلی، جس سے اعداد و شمار کے مطابق 8 کروڑ سے 20 کروڑ لوگ مارے گئے اور یورپ کی 60% آبادی کو ختم کر دیا گیا۔ طاعون کی وبا شروع ہونے سے تقریباً 100 سال قبل یورپ میں جادو ٹونے پر اندھا اعتبار کیا جاتا تھا، اور جو عورت پڑھنا لکھنا جانتی تھی اس کو بھی جادوگرنی شمار کر لیا جاتا تھا۔ علم کا ماخذ صرف عیسائی مذہبی رہنما ہوتے تھے، انہی کی بات کو وہی سمجھا جاتا تھا یورپ میں۔ ان کو جو عورت بھی پڑھی لکھی یا کسی علاج میں ماہر ملتی تو اس کو جادوگرنی کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ کوئی بھی بیماری، قحط یا مصیبت آ جاتی تو لوگ پوپ کے پاس جاتے، اور وہ جو بھی کہہ دیتا لوگ اس پر یقین کر لیتے۔ بعض اوقات وہ ملبہ خود سے ہٹانے کے لیے کسی کم تعداد والی قوم پر ڈال دیتا یا کسی عورت کو جادوگرنی کہہ کر اس کو مروا دیتا۔ پوپ اگر کوئی کم علمی یا حماقت والی بات کر دے تب بھی لوگ اس پر یقین کر لیتے تھے۔ ایسی ہی ایک حماقت پوپ گریگر نے کر دی۔ اس نے کہا کہ شیاطین سیدھا انسانوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے تو وہ جانوروں کی شکل میں آتے تھے، اور زیادہ تر جادوگرنیوں کے پاس بلیوں کی شکل میں آتے ہیں۔ ان بلیوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ شیطان انسانوں سے رابطے نہ کر سکے۔ 100 سال تک یورپ میں بلیوں کو مارنا مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا، اور پورے یورپ سے بلیوں کا تقریباً صفایا ہو گیا، ایک انسان کی حماقت کی وجہ سے۔ تب یورپ میں صفائی کا بالکل بھی دھیان نہیں رکھا جاتا تھا۔ دنیا کی گندی ترین قوم میرے خیال سے یورپین ہی تھے۔ سال ایک ہی کپڑے میں گزار دیتے، واش روم کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں تھا تو گلیوں میں ہی غلاظت ہوتی تھی۔ ہر طرف سے برا حال، صفائی کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی، جس کی وجہ سے یورپ میں بیماریاں عام تھیں۔ جب بلیاں ختم ہو گئیں تو کالے چوہے اتنی زیادہ تعداد میں بڑھے کہ ہر طرف وہی نظر آتے تھے، اور نہ وہ انسانوں سے ڈرتے تھے۔ ان چوہوں پر پسو ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کیڑے جو خون چوستے۔ طاعون کے وائرس انہی پسوؤں میں ہوتے تھے۔ جب چوہے حد سے زیادہ بڑھ گئے تو طاعون کی وبا پھیلی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے یورپ میں پھیل گئی۔ صرف 4 سالوں میں کروڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ ویسے تو یہ وبا پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن یورپ میں اس کا سب سے زیادہ اثر ہوا کیونکہ وہاں صفائی کا انتظام نہیں تھا۔ بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، محلوں میں لاشیں پڑی ہوتی تھیں جن کو چوہے، کتے، خنزیر اور کوے وغیرہ کھا رہے ہوتے تھے، اور ان کی وجہ سے مزید وائرس پھیل گیا۔ تب عیسائیوں نے دیکھا کہ سب کو یہ وبا اثر کر رہی، لیکن یہودیوں کو کچھ نہیں ہو رہا۔ تب ایک علاقے چائلن کے قلعے میں کچھ یہودیوں کو گرفتار کر کے بھیجا گیا، اور وہاں ایک سرجن تھا جو انسان کے جسم کے متعلق کافی علم رکھتا تھا۔ اس نے یہودیوں کو زبردستی اعتراف کروانے کے لیے ایسی سزائیں دیں کہ یہودیوں کے منہ سے زبردستی منوایا گیا۔ تب ایک جھوٹی کہانی شائع کر کے پورے یورپ میں پھیلا دی گئی کہ ہمیں ہمارے ربائی نے ایک پیکٹ دیا تھا جس میں مکڑیاں، مینڈھک اور دیگر چیزوں کا زہر تھا، وہ ہم نے کنویں میں ملا دیا، جس سے یہ وبا پھیلی اور ہم عیسائیوں کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ بات آگ کی طرح پھیلی۔ شدت پسند عیسائیوں نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ یہودیوں کی شہر کے باہر چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں جہاں صرف یہودی رہتے تھے۔ تقریباً 550 بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں۔ اسٹراسبرگ میں 2000 یہودیوں کو اکٹھا کر کے جلا دیا گیا۔ مینز میں یہودی بستیوں کو آگ لگا دی جس سے 6000 یہودی زندہ جل گیا۔ باسل میں 600 یہودیوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ اس طرح پورے ملک میں ہزاروں یہودیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق 1,00,000 یہودی ایسے ہی مارا گیا، باقی شمالی یورپ کی طرف ہجرت کر کے زندہ بچ گئے۔ اب سائنسی وجہ یہ تھی کہ یہودی صاف ستھرے رہتے تھے، اس وجہ سے ان پر طاعون کا اتنا اثر نہ ہوا، جبکہ عیسائی گند میں مبتلا تھے تو وہ اس کا شکار ہو گئے، اور طاعون وائرس سے پھیلا تھا نہ کہ کنووں میں زہر ملانے سے۔ ایک اور وجہ بھی سامنے آئی کہ یہودی تب بھی بینکنگ کا نظام سنبھالتے تھے، اور یہودیوں نے یورپ کے بڑے لوگوں کو قرضہ دیا تھا۔ تب انہی بڑے لوگوں نے سوچا کہ ایک تو قرضہ نہیں دینا پڑے گا اگر یہودی مار دیے جائیں گے، اور دوسرا طاعون کا الزام بھی کسی اور پر لگ جائے گا، کیونکہ پوپ بھی جواب دینے سے قاصر تھے کہ یہ کیوں پھیلا۔ اس طرح ایک حماقت کی وجہ سے کروڑوں لوگ مارے گئے، اور ایک غلط فہمی کی وجہ سے لاکھوں یہودی ہجرت کرنے اور ہزاروں یہودی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔
پھر کچھ تدبیریں کی گئیں جس سے طاعون کی وبا کم ہو گئی۔ جب طاعون کی وبا پھیلی تب یورپ میں 2 لوگ تھے، ایک امیر اور ایک غریب جو امیروں کے لیے کام کرتے تھے۔ جب مزدور اور کسان طبقہ ختم ہو گیا اور بہت کم رہ گئے تو ان کے پاس مرے لوگوں کی دولت آ گئی۔ انہوں نے امیروں کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا اور اپنا کام شروع کر لیا۔ انہوں نے اپنی محنت مزدوری کے لیے اپنی مرضی کی قیمتیں مانگنا شروع کر دیں، جس سے پہلی بار یورپ میں عام انسان کو اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ یہ لوگ شہروں کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں انہوں نے کمیونٹیز بنائیں جہاں اپنے کام سے تیز کرنے کے لیے ایجادات کی طرف دھیان دیا۔ مزدوروں کی قلت کی وجہ سے مشینیں بنانے کا عمل تیز ہوا اور سائنس کو ترقی ملی۔ جب عوام نے دیکھا کہ جن راہبوں کے پاس ہم علاج کے لیے جاتے تھے وہ بھی اس وبا کی وجہ سے مارے گئے، تب لوگوں کا یقین ان راہبوں سے اٹھ گیا اور لوگوں نے سائنس کی طرف توجہ دی۔ اسی دوران لکھنے والوں کی تعداد بھی کم ہو چکی تھی، تو کتابیں چھاپنے والی پہلی مشین بھی بنائی گئی، جس کی وجہ سے کتب متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے پاس پہنچیں اور سائنس نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ اگر یہ وبا نہ پھیلتی تو آج دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی ہوتی، نہ تب مشینیں بنانے کی ضرورت پڑتی۔ اس وبا نے دنیا کو بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔